معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3، وحی کی ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث پاک کو عقیل ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر، اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہوئے کہا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ کئی دن اور کئی راتیں مسلسل عبادت اور یاد الہی، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے، کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جا رہا تھا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی قیام پذیر ہو گئے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار بھی مجھ کو پکڑ کر بھینچا اور چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے۔ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا
اور فرمانے لگے کہ مجھے کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس باندھی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ مفلسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی میں بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے، اے بھتیجے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھا، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب کیا اور پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امر حق لے آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ پھر کچھ دیر وحی کی آمد موقف رہی۔